اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وفی خطابک القدیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین او کما قال اللہ عز وجل فی مقام آخر الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین او کما قال عز وجل فی مقام آخر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشی شہر یار ارم تازدار حرم نو بہار شفاعت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و احترام میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا قریشی یا حاشمی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ گرداوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ با مصطفیٰ برشا خیش راک دی ہماؤست گربہو نرسیدی تمام بول بیس مولا یصلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی یا اکرم الخلق مالمن علز به سواک عند حلول الحادث العممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعا یا واسی الکرم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حضرات گرامی وقار، آج کا یہ روح پرورد ایمان افروز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی نشست پاک جس کو خواجہ کی چھٹی سے نسبت ہے، آج اس میں ہم اور آپ سب شریک سعادت ہے۔ اس سے پیشتر 5 محافل مکمل اپنی کامیابی کے ساتھ گزر چکی ہے اور آقا علیہ السلام کے نور کی برکات اور ثمرات اور مصطفیٰ جہنمت کے نور پاک کی تجلیات اور مصطفیٰ جہنمت کے نور کے انوار اور انعامات ہم تب تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے جلووں سے ہم محسوس ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی نور کی جس کی تجلیوں کو ہم نے اپنے دامن میں سمیٹا تھا، جس کے انعامات کو ہم نے اپنی جھولی میں ڈالا تھا، جس کے برکات کو ہم نے اپنی جھولی کے اندر جگہ عطا کی تھی،
تھی، آج جس کے جلوے ہمارے دل و دماغ میں سمائے تھے، اسی نور مصطفیٰ سرور کائنات کے فیضان کو، یعنی فیضان نور مصطفیٰ کے عنوان سے آج ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے فیضان نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ کے فیضان کیا ہیں اور کس انداز سے مصطفیٰ کے نور کے فیضان کشا کشا چلے آئے، اور اب قریب سے قریب ہو رہا ہے وہ منظر کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نور پوری شان و شوکت کے ساتھ بشری لباس پہن کر کے مکہ کی زمین پر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ وہ دن اور وہ ساتھ وہ لمحہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کل ہم اور آپ نے جو دیکھا تھا مصطفیٰ کے نور کے جلوے، اور آپ کے جد کریم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانیوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور وہ نور مصطفیٰ بنی اسرائیل کے اندر چلا، بنی اسماعیل کے اندر چلا، اور بنی اسماعیل کے اندر چلتا چلتا حضرت عبد مناف تک پہنچا، اور حضرت عبد مناف سے ان کے بڑے شہزادے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا، اور حضرت ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، اور عبد المطلب سے عبداللہ تک پہنچا۔ حضرت ہاشم آقا علیہ السلام کے پردادا ہیں اور آقا علیہ السلام کے جد کریم ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نسب نامے کو اگر آپ عدنان سے لے جہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو آپ کو محسوس ہوگا انہی آبا و اجداد میں مصطفیٰ کے ایک نام ہے حضرت کعب کا۔ وہ کعب آقا علیہ السلام کے دادا کی فہرست میں ایک نام ہے حضرت کعب کا۔ یہ وہ شخص ہے حضرت کعب جن کی پیشانی سے نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تھا۔ تو حال یہ ہے کہ آج جمعہ کے دن جو جمعہ کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے، اس کا فاؤنڈیشن اگر کسی نے رکھا تھا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے جمعہ کے دن لوگوں کو بلایا تھا اور اس کی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کیا تھا۔ حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ جن کے جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ راستے سے نکلتے تھے راستے کستوری کی طرح مہک جاتے تھے۔ یہی نور پاک جب حضرت ہاشم کے جسم اطہر کے اندر منتقل کیا گیا تھا اور ان کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ رکھا گیا، اس نور مصطفیٰ کے ذریعے سے جب ان کی پیشانی روشن ہونے لگی تو حضرت ہاشم فرماتے ہیں کہ میں یہ قریش خاندان کا لقب پانے والے جن کو ہاشم قریشی کہا جاتا ہے، یہ قریش کا لقب یہیں سے وہ ٹائٹل چلا تھا حضرت ہاشم سے۔ اللہ اکبر! یہ ہاشم کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے پردادا ہے جو مصطفیٰ احمد کے نور کے امین بن کر کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم جب وہ پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، مجھے اس بات کا احساس جب ہوا جب اس کی شعائیں نکلتی تھی تو جہاں تک میں دیکھتا تھا وہ کائنات میرے سامنے روشن ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اسی روشنی اور شعاؤں کی وجہ سے مکہ کے لوگ میرا احترام اتنا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا اے ہاشم یہ بتاؤ کہ یہ لوگ تمہارے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے تمہارے چہرے سے جو نور کی شعائیں اور کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور اس کے جو جلوے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی بنیاد پر دل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو چوما جائے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا، ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے توڑنے والے انسان کو، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ اتنے زیادہ ملنسار اور مہمان نواز تھے آپ کہ آپ کے یہاں اگر کوئی بندہ آ جاتا تو کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ جب ہاشم کے یہاں پر مکہ کی زمین پر قحط سالی پڑ گئی تھی اور بہت زمانے تک بارش نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں رہا تھا، تو جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا تو لوگ پریشان ہوئے اور حضرت ہاشم کی بارگاہ میں سرکار کے پردادا کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا اے مکہ کو سردار، قریش کا قبیلہ تم سے جانا جاتا ہے اور تم قریش کے قبیلے کے بڑے سردار ہو، مکہ کی سربراہی تمہارے اختیار میں ہے اور کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اب بتاؤ قحط سالی پڑ گئی ہے تو ایسے حال میں کیا کیا جائے؟ جب دور و دراز تک کھانا نہیں مل رہا تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، ایسے ماحول کے اندر سرکار کے پردادا نے ملک شام کا سفر کیا تھا اور وہاں سے گندم خرید کر کے لائے اور لانے کے بعد اس کا آٹا تیار کرایا اور اپنے یہاں پر ایک بھنڈاری کو بلانے کے بعد روٹی خود تیار کرواتے اور سارے مکہ کے لوگوں کو دعوت کرتے، روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے۔ جب تک آپ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے رہے جب تک اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا نزول نہیں فرما دیا۔ اتنا بڑا دسترخوان تھا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ ان
کے حسن کا چرچا ملک شام میں ہو رہا تھا، ایران کی دھرتی پر ان کے حسن کا چرچا ہو رہا تھا، اور وہ لوگ توریت اور انجیل کو پڑھنے والے علماء تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ مکہ کی زمین پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہاشم ہے، اس کی پیشانی کے اندر نبی آخر الزماں کے نور کی شعاعیں محسوس ہو رہی ہے، اور ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ نور اس کے ذریعے منتقل ہونے کے بعد میں عبد المطلب نامی اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اسی کی شکل میں اسی کی پیشانی میں وہ نور منتقل ہو جائے گا۔ اب یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد، ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد مکہ کی دھرتی پر بڑے بڑے سرداروں نے اپنے آفر دیا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر دیا جائے، ہاشم ہماری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر دو۔ اتنے آفر حضرت ہاشم کو ملے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر ہراقل بادشاہ ملک روم تھا، اس نے لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھنے کے بعد اس کے عیسائی پادریوں نے بتایا تھا کہ ہماری کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ ہاشم نام کا جو شخص ہے اس کی پیشانی میں جو نور ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نور نہیں ہے، وہ نبی آخر الزماں کے نور کی شعاعیں اس کی پیشانی سے جھلک رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب پادریوں نے ہراقل بادشاہ سے یہ کہا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں اور اپنے یہاں بلانے کے لیے ویلکم کرتا ہوں، اور اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایسا اگر حسین و جمیل بچہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے تو میں اپنی شہزادی جو کائنات کی سوئے زمین پر سب سے زیادہ حسین و جمیل بچی اس وقت ہے، میں اس سے اس کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں اگر وہ ایکسپٹ کر دے۔ ہراقل بادشاہ ملک روم کا اس نے بھی لیٹر لکھا تھا، اور لیٹر لکھنے کے بعد حضرت ہاشم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا گیا تھا سرکار میں آپ کے آنے کا طلبگار ہوں، اگر آپ میری دعوت کو قبول فرمائے آپ کی پیشانی کے اندر جو نور جلوہ گر ہے اس کی بنیاد پر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دینا چاہتا ہوں، اور مجھے خیال یہ ہے کہ اس وقت میری بیٹی سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں ہے، ایسی شہزادی سے میں آپ کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اور میں اس چیز کا طلبگار ہوں تاکہ وہ نور آپ کی پیشانی سے نکلے اور میری بیٹی کے شکم کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ اس نے کہا۔ جب یہ چٹھی لکھی اور لیٹر لکھنے کے بعد حضرت ہاشم کی بارگاہ میں یہ پہنچایا گیا، ایسے ماحول کے اندر حضرت ہاشم نے جب یہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا داری کے لیے شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ جس امانت کے لیے مجھے یہ امانت ملی ہے وہ امین تک میں یہ امانت پہنچانا دینا چاہتا ہوں، اور میں اس طرح سے شادی دنیاوی اور لالچ میں یا دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تو ایسی طیب و طاہر پاک عورت کو تلاش کر رہا ہوں جو روئے زمین پر اس نور کو، اس نور مصطفیٰ کو اپنے پیٹ میں رکھنے کے قابل اور احترام کرنے والی ہو۔ تو آپ آرام سے جو ہے یہ لیٹر پڑھا، آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حرم کعبہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ایک رات میں آیا اور میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں دیر ہو گئی تو حرم کعبہ کے اندر سو گیا، سونے کے بعد میں نے دیکھا تو یہ آنکھیں جب بند ہوئی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے۔ حضرت ہاشم فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل عورت ہے، لڑکی ہے، اسے سامنے میرے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس عورت نے کہا میرا نام سلمہ ہے۔ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرے باپ کا نام عمرو ہے۔ بتاؤ کہاں سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا یثرب کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا کون سا قبیلہ ہے؟ کہا ہاشمی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، کنانہ کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو کہا اس کے ذریعے میرا نکاح خواب میں ہوا۔ ہم نے سوچ میں پڑ گیا، میں نے کاہنوں سے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، تو فرمایا کاہنوں نے جواب دیا کہ تمہارا کسی نیک عورت کے ساتھ نکاح ہونا قرار پاتا ہے، تمہارا رب آسمان کا الہ یہ چاہتا ہے کہ کسی پاک باد عورت کے ذریعے تمہارا نکاح کر دیا جائے، اور یہ جو نور مصطفیٰ کی خیرات تمہاری پیشانی میں چمک رہی ہے یہ امانت کے طور پر اس کے پیٹ میں رکھ دی جائے تاکہ یہ آخری امین تک پہنچ جائے۔ جب یہ بات سنی ہے تو حضرت ہاشم فرماتے میں ایک مہی رہا، اور مکہ شہر میں رہنے کے بعد ایک اتفاق ہوا کہ میں ملک شام گیا، اور جب میں ملک شام تجارت کر کے جانے لگا اور وہاں سے میں ساز و سامان بیچ کر کے اپنا واپس آیا تو میں نے مکہ شہر مدینہ یثرب کے اندر رہنے کے بعد تھوڑی دن قیام کیا۔ حضرت عمرو وہاں کے ایک بندہ تھا، اس سے میری دوستی تھی، میں نے اس کے گھر پر قیام کیا۔ جب اس نے یہاں میں نے قیام کیا تو اچانک ایک خاتون کے اوپر میری نظر پڑی، میں نے جب دیکھا تو میرے خواب کے
اندر ساری پکچر گھومنے لگی. میں نے اسے آدمی سے پوچھا عمر سے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو کہا اس کا نام سلمہ ہے. بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا میری ہی بیٹی ہے. بتاؤ تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہ فلاں قبیلے سے تعلق ہے. تو حضرت ہاشم فرماتے میں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے حرم کعبہ میں سو رہا تھا. ساری ڈیٹیل بیان کر دی. اس کے بعد کہا اگر آپ اجازت دے تو میں نکاح کے لیے اجازت دے تو میں نکاح کے لیے پیغام پیش کرتا ہوں. عمر نے پیغام کو قبول کیا اور اس سلمہ نامی خاتون جو پاک باز تھی, جو طیب و طاہر تھی, جو دیکھنے میں بھی دنیاوی سیرت میں بھی اچھی تھی اور جس کی سیرت و صورت دونوں کردار و عمل اچھا تھا, حضرت ہاشم کا نکاح اس خاتون سے ہوا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یثرب کا شہر مصطفیٰ کو پسند کیوں تھا اور آخری آرام گاہ کیوں بنائے گئے. یاد رکھیے گا کہ مصطفیٰ کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شہر ہے اور خود مصطفیٰ کا ننیال بھی مدینہ شہر ہے. آج نوازوں کو نانا اور نانی سے پیار اس لیے ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کے مکی نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی. سبحان اللہ, اس کی بنیاد رکھی ہے. یثرب کی زمین پر رہنے والی وہ سلمہ خاتون, اس سے آقا علیہ السلام کی جو دادی ہے نکاح ہوا تھا. اس کے بعد حضرت ہاشم فرماتے میں وہاں رہا, لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ اس شرط کے ساتھ نکاح میں کروں گی آپ سے کہ جو فرزند آپ کی پشت پر جو پیدا ہوگا, پیدا ہونے کے بعد میرے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے تھوڑے دن کے لیے بہت سالوں کے لیے یثرب یہی رکھنا ہوگا میرے باپ کے گھر میں. اس شرط پہ میں شادی کرتی ہوں. تو حضرت ہاشم فرماتے میں نے شرط کو قبول کر دیا اور اس کے بعد نکاح ہوا تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اسے مکہ لے آیا. مکہ لانے کے بعد جب وہ میری بیوی حاملہ ہوئی تو اس کے لیے میں نے کہا چلو آپ اپنی شرط پوری کرو, مجھے یثرب لے چلو. یثرب لے جانے کے بعد نانا کے گھر جا کر کے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی. آپ فرماتے میں نے ہاشم اپنی بیوی سلمہ کو وہی چھوڑا اور میں ملک شام چلا گیا. ملک شام جانے کے بعد میرے پیچھے میری طبیعت وہاں علیل ہو گئی. تاریخ کا لکھا ہے, ابن اسحاق میں اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے, ابن عساکر نے لکھا ہے, تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے. آؤ دیکھو سیرت کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ احمد کی ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد جد کریم جب موری سے آہا یعنی پردادا جب ہم ملک شام گئے وہاں بیماری ہوئی, طبیعت خراب ہوئی اور اسی بیماری میں آپ کا وصال وہیں پر ہو گیا. اس کے بعد آپ جو ہے تشریف نہ لا سکے. ادھر بچہ پیدا ہو گیا, اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ عبداللہ رکھا جب پیدا ہو گیا اس کے بعد تقریباً 6-7 سال کا زمانہ گزر گیا. مدینہ شہر مکہ شہر سے ایک تاجر گیا اور جانے کے بعد جب وہ یثرب کی زمین پر پہنچا تو بہت سارے جوان بچے جو چھوٹی عمر کے بچے تھے وہ آئے اور آپس میں کھیل شروع کر دیا. ان بچوں نے جب کھیلنا شروع کیا تھا تو وہ بچے تیر اندازی کر رہے تھے. یہ شخص بیان کرتا میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کتنی اچھی تیر اندازی کر رہے ہیں. وہ بچے تیر اندازی کر ہی رہے تھے. اس میں سے ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد جب اس نے تیر کمان سے چھوڑا تو وہ نشانے پر جا کر کے لگا. تو میں سوچنے لگا یہ بچہ مدینہ کا تو ہو نہیں سکتا ہے, یہ بچہ واقعی کہیں نہ کہیں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کا نشانہ نشانے پر جا کر کے لگا ہے, جہاں نشانہ لگانا تھا وہی جا کر کے اس کا نشانہ لگا. ایسی تیر اندازی تو میں نے قبیلہ قریش کے اندر دیکھی ہے, باقی ہوئے زمین پر کوئی تیر اس طرح سے چلاتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس بچے کو قریب بلایا, میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ میرا نام ہے. کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرے باپ کا نام ہاشم ہے. کیا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ میرے نانا کا گھر ہے میں یہاں رہتا ہوں. ماں کا نام کیا ہے؟ کہ ماں کا نام میری سلمہ ہے. اتنا کہا تھا. اس شخص نے کہا بیٹے تم سردار قریش حضرت ہاشم کی اولاد ہو, جو ماں کعبہ کا متولی ہے, جو کعبہ کا اس وقت کا امام ہے, جو کعبہ کا سربراہ اعلیٰ ہے, جس کے ہاتھ میں کعبہ کی دیوار کعبہ کے دروازے کی چابیاں جس کے ہاتھ میں موجود ہے. جب یہ کہا تو حضرت عبد المطلب فرماتے اس وقت تک انہیں عبد المطلب نہیں کہا جاتا تھا, صرف عبد کہا جاتا تھا اور ان کا حقیقی نام شیبہ تھا. وہ شیبہ نام انہوں نے پکارا. انہوں نے آ کر کے یہ مکہ میں خبر تھی اور مکہ میں ان کے چچا تھے جن کا نام مطلب تھا. ان مطلب کو جب یہ خبر دی چچا کو, کہا تمہارے بھائی کی امانت ہے اور تقریباً 8 سال کی عمر ہو گئی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ نانا کے گھر اتنے دن تک رہے اور تم اسے مکہ شہر میں لے کر کے نہ آؤ تو لوگ بتاؤ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے. تمہارے بھائی کا وصال ہو چکا ہے تو تم یتیم بھائی کی اولاد کو, یتیم بچے کو اٹھا کر کے لے آؤ اور تاکہ تم اس کی جائیداد اسے ادا کرو اور اس کا حق اسے دے دیا جائے. تو حضرت مطلب نے سنا, چچا تھا وہ, چچا نے سنا اور فوراً مدینہ شریف گیا. اور مدینہ یہ اس زمانے میں مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا. اس یثرب کے سبب زمین پر پہنچا اور حضرت
وہ جو عمر تھے ان کے نانا حضرت شیبہ کے، ان کے نانا کو دعوت تھی. انہوں نے کہا کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میرے دیور آئے ہوئے ہیں سلمہ کو تو بڑی خوش ہوئی. کہا آؤ آپ کی دعوت ہے. تو کہا میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک آپ یہ مجھ سے وعدہ نہ کر لیں کہ اپنے بیٹے شیبہ کو میرے ساتھ مکہ بھیجیں گے. یہ وعدہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ ایک جوان بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کیا جائے، لیکن پرورش کا حق چونکہ تمہارا ہے، اس کے اپنے باپ کی جائیداد ہے، تو لہذا اس کے لیے میں تمہیں واپس کر دوں گی، لیکن تم میرے گھر آؤ. وہ گھر بلائے گئے، دعوت کھائی. 3 دن تک آپ نے قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد شیبہ کو انہوں نے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا. مطلب نے جن کا نام مطلب ہے چچا ہے سرکار کے دادا کے، یعنی وہ بھائی تھے حضرت ہاشم کے، یہ لے کر کے جب مکہ کی زمین پر آئے تو اتنا لمبا سفر کیا تھا تو کپڑے پھٹ چکے تھے اور میلے کچیلے دھبے تھے. اب کوئی راستے میں پوچھ رہا تھا بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر یہ کہتے کہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کہتے اس حالت میں قریش کے سردار کے بیٹے کو لے کر آئے ہو. تو آپ نے چھپانے کے لیے کہا ھذا عبدی، یہ میرا غلام ہے. ھذا عبدی، یہ میرا غلام ہے. تو عبد المطلب چونکہ مطلب ان کا نام تھا، عبد کہتے ہیں غلام کو، وہ لوگوں نے عبد المطلب کر دیا، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، اسی سے نام پڑ گیا. اب شیبہ کوئی نہیں جانتا، سب عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں. جب انہیں مکہ لے کر کے آئے تو بڑے خوش ہوئے. اس مطلب چچا نے ایمانداری سے ساری جائیداد اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو دے دی اور دینے کے بعد پرورش کرنے لگے. تھوڑے دن کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد سارے لوگوں نے مکہ کی سرداری اتفاق کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی. یہ سرکار کے دادا ہے. جب ان کے حوالے مکہ کی سرداری ہو گئی اور جب ان کے پاس میں کعبہ کی دیوار، کعبہ کی چابیاں ان کے پاس میں آ گئی اور سارے لوگوں نے اتفاق کے ساتھ انہیں کعبہ کا امام تسلیم کر لیا تھا، تو تاریخ میں مورخ لکھتا ہے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تھا تو حال یہ تھا کہ جب مکہ میں قدم رکھا تھا تو بارش نہیں ہوتی تھی، جیسے قدم رکھا اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا تھا. یہ سرکار کے دادا کی پیشانی کا نور ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوئے تو اس کا فیضان یہ ہوا کہ اللہ نے بارش رحمت کا نزول فرما دیا تھا. یہ سردار قریش حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے دادا، سبحان اللہ، کیسا حسن و جمال ہوگا، کیسی سیرت ہوگی، کیسا کردار ہوگا. آپ فرماتے میں کعبہ کی دیواروں کے سائے میں آرام کر رہا تھا، اچانک سے میری آنکھ کھلی، میں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، میرے بالوں کے اندر تیل پڑا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے اور مجھے بڑا سجا کر کے تیار کیا گیا ہے. آپ فرماتے میری جسم سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے سوچا یار سرما تو میں نے نہیں لگایا، میں نے بالوں میں تیل تو نہیں ڈالا تھا، میں نے تو کنگھی نہیں کی تھی، بتاؤ یہ کنگھی کس نے کی ہے؟ آپ نے اس زمانے میں چونکہ کاہنوں کا رواج تھا اور لوگ خوابوں کی تعبیر کاہنوں سے پوچھا کرتے تھے، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرے اپنے لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں نے کہا فلاں علاقے میں ایک عورت ہے وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتی، اس سے پوچھا جائے. جب میں نے جا کر کے خواب بیان کیا تو اس عورت نے کتابوں سے حساب لگایا اور کتابوں سے حساب لگانے کے بعد اس نے کہا مبارک ہو اے مکہ کے سردار، تیرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ تو معمولی انسان نہیں ہے بلکہ تو نبی آخر زمان کا دادا. یہ عورت بتا رہی ہے ابھی تو مکہ کی زمین پر نبی پیدا بھی نہیں ہوئے اور مصطفیٰ کا میلاد پہ نہیں منایا جا رہا ہے، مصطفیٰ جلوہ گر نہیں ہوئے اور مصطفیٰ کے نور کا تذکرہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے نور کی تجلیات پھیل رہی ہے، مصطفیٰ کے نور کے انعامات بانٹے جا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وہ آسمان کا جو الہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا سرما لگانے سے مراد یہ ہے، اس کے بالوں میں کنگھی کرنے سے مراد یہ ہے، اس کے سر میں تیل ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے تیل ڈالا ہے، آسمان کے فرشتوں نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا ہے. وہ آسمان کا الہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی شادی کسی خاتون سے کرا دی جائے. گویا خاتون سے شادی کرائی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو الحارث رکھا ہے. حضرت حارث کی سرکار کے بڑے تایا بڑے بھائی کے بڑے بھائی تھے، یہ ان کے پہلے بیٹے عبد المطلب کے. جب پیدا ہوئے تو اس بعد فرماتے ہیں میں خانے کعبہ ہی میں تھا اور
میں نے پھر ایک دن خواب دیکھا، مجھ سے خواب میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ چلو اٹھو اور اٹھنے کے بعد فلاں جگہ اٹھنے کے بعد وہاں پر کھودنا شروع کر دو، اور وہ زمین جب کھودے گی تو وہاں اللہ پانی کے چشمے کو جاری کر دے گا، اور جب پانی کا چشمہ جاری ہوگا تو عبد المطلب تیری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، بڑی تیری عزت ہوگی۔ آپ فرماتے مجھے تو پتا نہیں ہے کون سی جگہ کھودا جائے گا، مجھے تو معلوم نہیں ہے کون سی جگہ پر کھدائی کی جائے گی۔ تو فرشتے نے خواب ہی میں کہا، جو خواب میں آیا تھا اس نے بتایا کہ فلاں جگہ جب صبح کو اٹھو گے اتنا ٹائم ہوگا تو اس زمین پر جو ہے ایک کوا ہوگا، وہ اپنی چونچ زمین پر مارتا ہوگا، وہ جہاں زمین پر چونچ مارتا ہو وہیں سے کھودنا شروع کر دینا، اور جب کھودو گے تو تھوڑی گہرائی آئے گی، اور گہرائی کے بعد اللہ پانی کا چشمہ عطا کر دے گا۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جب بنی کنعانہ نے وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد بنی اسماعیل کے نانیال کے اندر یہ حکومت گئی تھی، تو کچھ زمانہ پہلے مکہ کے لوگوں نے حال یہ کیا تھا کہ ان سے لوٹ پاٹ شروع کر دی تھی، اور جب بنی کنعانہ نے یہ چاہا کہ ان پر یلغار کرنے کے بعد حاجیوں کا سامان وہ لوٹ لیتے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ اس کو آباد دوبارہ سے کیا جائے تاکہ حاجیوں کے آنے میں آسانی ہو جائے، تو جب ان کا چچا وہاں سے گیا تھا حضرمی، تو جب اس نے ملک چھوڑا، شہر چھوڑا، تو وہاں سے دو بڑے بت اٹھائے کعبہ سے جو سونے اور چاندی کے تھے، اور اس نے جو ہے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیے تھے، اور کنویں کے اوپر مٹی ڈال دی تھی، اور مٹی ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دیا تھا، ایک مرتبہ زمزم کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا گیا تھا۔ یہ سرکار کے دادا جان ہے، عبد المطلب سرکار کے دادا، جن کے ذریعے آج جس زمزم کا ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، یہ زمزم وہی ہے جو سرکار کے دادا نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا اور دوبارہ سے زمزم کے کنویں کو آباد فرمایا تھا۔ یہ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کون سی زمین پر کھودا جائے، تو آپ آئے، ایک اکیلا بیٹا تھا، اور اس اکیلے بیٹے کو آپ لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد جہاں کوے نے چونچ ماری تھی وہاں مارنے کے بعد آپ نے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ جب کھودنا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، آبجیکشن کیا، کیا کر رہے ہو عبد المطلب؟ کہا میں یہاں کنواں کھود رہا ہوں، پانی نکالنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ سیراب ہو پانی پیے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے یہاں دو بڑے بڑے معبود دفن ہوئے ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان سے آمدنی کے ذرائع کھلتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا واللہ العظیم میں یہ کام ضرور کروں گا، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ کہا نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے جو میرے مددگار بھی ہو اور صحیح سالم ہو، پھر میں ایک بیٹے کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ان کی 6 بیویاں ہوئیں، 6 بیویوں سے اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 10 بیٹوں کی دعا، 10 بیٹوں کے لیے التجا کی تھی، منت مانگی تھی، اللہ نے 10 کے بدلے میں 12 عطا فرمائے، اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ 12 بیٹے عطا فرمائے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے دادا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا، جب کھودا تو وہ سونے کا جو بت تھا واحل وہ نکلنا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے کہا دیکھا ہمارا معبود نکل آیا ہے۔ اس کے بعد ایک چاندی کی مورتی نکلی، اس کے بعد آپ نے جب کھودا تو روئی دبی ہوئی تھی، روئی اس کو آپ نے نکالا، باہر نکال دیا کپاس کو، اور اس کے بعد تھوڑی مٹی نکلی اور اس میں ایک لکڑی کا پہیا دبا ہوا تھا، اس کو آپ نے نکالا، اور جیسے نکالا ہے تو پانی کا زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر و رسالت، نعرہ تکبیر کو بلند کر دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، اور اس کے بعد زمزم کا پانی نکل آیا تو پہلا غسل حضرت عبد المطلب نے پانی سے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں جسے پانی پینا ہو زمزم سے آ کر کے پیے، جسے پانی پینا ہو زمزم سے آ کے پیے۔ مورخین ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں سے خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی تھی، لوگ پتہ لگا لیتے تھے کہ سرکار کے دادا کا گزر ادھر سے ہوا۔ یار مجھے بتا کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو، جب سرکار کے دادا کی خوشبو کا یہ آیا کہ جدھر سے گزرتے گلیاں مہکتا ہے، تو مجھے بتا جدھر سے نبی گزرتا ہوگا ان گلیوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے بریلی کا امام اعلیٰ حضرت فاتح بریلوی شاہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کنچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبد المطلب بڑے صاحب کرامت ہیں، نور کے فیضان ان کے پاس اس طرح سے اتر کر آئے تھے، سبحان اللہ۔ چونکہ سرکار کے دادا
دادا ہے، سرکار کے دادا ہے، سرکار کے دادا حضرت عبدالمطلب ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ شریف کے سربراہ اعلیٰ تھے اس زمانے میں، کعبہ شریف کے متولی تھے حضرت عبدالمطلب۔ فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب اس طرح کا دیکھا کہ آپ فرماتے میں نے جو ہے زمزم کا کنواں نکل آیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خوشبو مہکتی تھی، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں 140 سال کی عمر شریف ہوئی ہے سرکار کے دادا کی۔ کتنی؟ 140 سال کی عمر شریف ہوئی سرکار کے دادا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ شہر میں بیٹھتا تو لوگ میرے ارد گرد آ جاتے اور میرے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ آپ سے فرمایا کہ لوگ مجھ سے آنے کے بعد کہتے تھے جب کوئی پریشان ہوتا تو آپ سے لوگ کہتے تھے آپ دعا فرما دے تاکہ اللہ پاک ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ فرماتے میں دعا کرتا تھا اللہ پریشانی دور فرما دیتا تھا۔ حال یہ ہوا ایک مرتبہ کہ مکہ شہر کے اندر اس زمانے میں بارش کی پرابلم ہوتی تھی تو جانوروں کے پینے کے پانی نہیں بچا تھا، انسانوں کے پاس پانی نہیں تھا، کھیتیاں گرمی کے جل گئی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر لوگوں نے کہا تھا اے سردار قریش، آپ کے دور میں اندر لوگوں کی کھیتیاں جل چکی ہے، اب گندم ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں بچا ہے، جانوروں کے پاس پانی نہیں ہے، اب انسان بھی پریشان حال ہے، بتاؤ کھیتیاں جل کر کے راکھ ہو چکی ہے، آپ دعا کیجئے۔ تو آپ فرماتے سریف پہاڑی پر آپ چڑھے اور چلنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ میری پیشانی میں جس نبی کی آخر الزمان کا نور ہے تو اس نور کی برکت سے بارش کا نزول فرما دے۔ محرک لکھتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، کعبے کی دیواریں سامنے ہیں، آپ دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو اوپر پھیرا، فرماتے پہاڑی سے اترے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش کا نزول۔ یہ مصطفیٰ جہنمت کے نور کے فیضان ہے۔ حضرت عبدالمطلب سرکار کے دادا فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا آپ موحد تھے، دین ابراہیم پر قائم تھے، آپ اللہ کو ایک مانتے تھے، کبھی کسی کے بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کی عبادت آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آج جو دین اسلام کے اندر ہے آپ یہی جائز سمجھتے تھے کہ خیر محرم کے ساتھ میں نکاح ہو سکتا ہے، محارم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائے، آپ فرماتے تھے کہ بتوں سے نظر نہ مانی جائے، نظر مانی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مانی جائے۔ یہ عقیدہ تھا آپ کا جسے عقیدہ توحید کہا گیا ہے، یہ عقیدہ توحید تھا، اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا، دین ابراہیم پر قائم تھے۔ اللہ کے نبی کے دادا جان جن کا نام حضرت عبدالمطلب ہے، آپ نہیں جانتے کتنا بڑا واقعہ ہوا جس کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا، جو سورۃ باغ میں نے پڑھی ہے۔ یہ سرکار کے دادا ہی کے زمانے میں ہوا نا، جب آپ سردار تھے۔ کون سا واقعہ؟ سورہ فیل کا واقعہ، یعنی وہ ہاتھیوں والا واقعہ۔ ابرہا حال یہ تھے کہ یمن کی سرزمین پر یمن کا ایک گورنر تھا، نجاشی بادشاہ جو دمشق کا تھا، اس نے یمن کا گورنر بنا دیا تھا، اس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ حج کا موسم آتا تو اپنا ساز و سامان باندھ کر کے کعبہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتے، لمبا لمبا سفر کرتے۔ اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا یہ بتاؤ یہ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے جاتے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر مکہ شہر ہے، عرب کی زمین پر، اس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے، اور وہاں ایک اونچی سی دیواروں کی کوٹھری ہے جسے یہ لوگ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ سب لوگ اسی کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ کرنا یہ زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، کالے پتھروں کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، یہ لوگ وہیں پر چلے جاتے ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جو سکون یہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ کہاں وہ کعبے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، کہاں وہ شہر ہے جس کا نام اللہ نے مکہ المکرمہ رکھا ہے، اور اسی کے اندر ایک گھر ہے جس کو یہ کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس نے کہا اچھا اگر وہ گھر زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر ہم اگر یمن میں زیادہ خوبصورت کنیسہ بناتے اور ہم دعوت دے لوگ یہاں کا حج کرنے کے لیے آئے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے۔ اس نے کہا ہماری ساری دولت اس پر صرف کر دی جائے، دنیا کے سارے بڑے بڑے کاریگروں کو بلا لیا جائے، اور بلانے کے بعد سارے ماہرین کو جو عمارت تیار کرنے والے ان کو بلا لیا جائے، بلانے کے بعد دنیا سے جو انگریڈینٹ جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد ایک کنیسہ بڑا خوبصورت شیشے کا تیار کیا گیا، اس میں ہیرے اور جواہرات کے پھول چڑھائے گئے، اس کی سونے کی اینٹیں اس کے اندر لگائے گئے، لگانے کے بعد بڑا خوبصورت کنیسہ تیار کیا۔ جب کئی سالوں کے بعد وہ کنیسہ تیار ہو گیا جس کا فرش شیشے کا ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اعلان کرو کہ لوگ اسے کالی دیواروں کو دیکھنے کے لیے کیا جا رہے ہیں، آؤ اسے دیکھنے کے لیے آؤ، ہم نے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اس بے وقوف کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیرے کنیسے کی دیواریں اگر سونے چاندی کی ہے مگر
मगर ये बता तू इब्राहिम जैसा कारीगर कहां से लेके आएगा, इस्माइल जैसा मजदूर कहां से लेके आएगा। अरे तेरा कलीसा अगर सोने और चांदी का है तो मुसलमान उसकी तरफ थूकना भी गवारा नहीं करता। वो काबतुल्लाह जिसके ऊपर हजरत इब्राहिम के हाथ लगे हो और इस्माइल ने अपने कामे पर ईंटें ला करके दी हो, बता न इब्राहिम सा कारीगर होगा न इस्माइल सा मजदूर होगा, कभी उस काबतुल्लाह का जवाब कहां से पेश किया जाएगा। कोई जवाब नहीं था। ऐलान कर दिया गया, लोगों ने कहा हज के मौसम में यहाँ पर जमा हो जाए। ये खबर मक्का शरीफ पहुंची। जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंची तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा ये हमारे अपोजिट खड़ा हो गया और इसने इतना बड़ा चैलेंज किया कि काबतुल्लाह के सामने आकर खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर। बनी कनाना कबीले का एक शख्स था, उसने कहा कसम उठाई, काबा का खिलाफ पकड़ के कसम उठाई, वल्लाहि लसीम जब तक मैं उस कलीसे को बदनाम नहीं कर दूंगा, उसे जलील और रुस्वा नहीं कर दूंगा, उसमें नजासत नहीं कर दूंगा, जब तक मुझे मौत नहीं आ सकती मैं वापस नहीं आऊंगा। अब ये शख्स प्रोग्राम के साथ में गया और जाने के बाद यमन की वादी में पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने कहा यार बड़ा खूबसूरत कलीसा बनाया है, मैं मक्का शहर का रहने वाला हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसके अंदर इबादत करूं, अगर आपकी परमिशन हो। तो लोगों ने कहा हमने तो बनाई ही इबादत के लिए है और बादशाह को, यमन के बादशाह को मुबारकबाद दी कि मुबारक हो कि काबा से भी लोग अब यहाँ आने लगे हैं। इन्हें क्या मालूम था कि इसका प्रोग्राम क्या है, ये किस इरादे से यहाँ पर आया हुआ है, क्या मिशन लेकर के आया हुआ है। उन्होंने इजाजत दे दी, अब कलीसा खोल दिया गया। उसके बाद थोड़े दिन तक तो ये वहां पर इबादत करने लगा, आम आदमियों की तरह रहा। थोड़े दिन के बाद इसकी पोजीशन बढ़ गई, ये ज्यादा इबादत करने लगा, तो इसके हाथ में चाबियां दे दी, इसे भी मुतवल्ली और मुजाबिर बना दिया गया। उसके बाद ये ज्यादा इबादत करने लगा। इसने सोचा कि अब लोगों को इत्मीनान हो गया है कि हमें वाकई कलीसा पसंद है, अब लोगों को यकीन हो गया है कि हमें वाकई इस कलीसे से मोहब्बत है। जब सालों को कॉन्फिडेंस में ले लिया और यकीन हो गया तो एक रात आई, इसने कहा प्रोग्राम अपना अंजाम दिया जाए। इसने सोचा कि अब रात को मैं यहीं पर रुकता हूँ, सारी चाबियां ले लेता हूँ। उसके बाद जब कलीसा बंद करने का वक्त आया तो लोगों ने कहा आप नहीं चलेंगे। उसने कहा यार मेरा तो दिल ही इतना लगता है कि जाने का दिल ही नहीं करता, मेरा तो दिल ये चाहता है कि सारी रात इबादत करो। उसने कहा यार तुझसे ज्यादा नेक आदमी हमने नहीं देखा। अब उसने कहा कि ऐसा है हम तो सोने के लिए जाते हैं, जो बाकी दरबार थे उन्होंने कहा हम सोने के लिए जा रहे हैं, आप ऐसा करो कि चाबियां आप ही रख लो और फजर के टाइम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही खोल देना। उसने सारी चाबियां ले ली, सारे दरबार चले गए। अब सारा कलीसा खाली है, तन्हा है। अब इसका जो प्रोग्राम था, इसने कहा ये वो कलीसा है जो काबा को चैलेंज करता है। इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक वहां निजासत की और निजासत करने के बाद सारे कलीसा के दीवारों पर जगह जगह लगा दिया और लगाने के बाद सुबह को उठा और उस सुबह से पहले ही वहां से फरार हो गया। उसके बाद इसने कहा जब लोगों ने आकर के खोला तो बजाय खुशबू आने के बदबू आ रही है। उसने कहा क्या हुआ है कि सारी जगह ऐलान फैल गया और ये खबर इस तरह से जैसे जंगल में आग लगती है कि ईसाइयों का कलीसा सा उससे तो बदबू आती है और मुसलमानों का काबा है उससे तो खुशबू आ रही है। ये जब खबर फैली और अबराहा तक पहुंची तो अबराहा जो यमन का गवर्नर था उसे ये बर्दाश्त न हुआ। उसने कहा हम इसका बदला जरूर लेकर के आएंगे और बदला लेने के बाद हम मक्का की ईंट सईद बजा करके रख देंगे, मक्का के जानवरों को उठा लाएंगे, इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे और मक्का की दीवारों को जमीन से दमी बोझ दिया जाएगा। अब ये इस तरह से इसने अपना लश्कर तैयार किया। उस जमाने में मुअर्रिख ने लिखा तकरीबन 3 लाख से ज्यादा का लश्कर जर्राह था। इसके बाद जिसमें ऊंट भी थे, 1 लाख से ज्यादा ऊंट इसके काफिले के अंदर थे, घोड़े इसके काफिले के अंदर थे, ना जाने कितने किस्म के जानवर इसके काफिले के अंदर थे। और बड़ा मालो जर लेने के बाद इसने मक्का की तरफ सफर किया था। जगह जगह सफर करता हुआ गया, जिन बस्तियों से गुजरा उन बस्तियों को निस्तो नाबूद करता हुआ मक्का से कुछ फासले पर जाकर के इसने अपना काफिला रोका था। आप जब उधर से मीना की वादी से आते हैं और मीना की वादी से आते हुए हरम शरीफ के दरमियान एक जगह पड़ती है जहां पर वो आपका आमिल कहता है जल्दी गुजरो लाहौर पढ़ो। ये वो जगह है जहां पर अवावील का अजाब नाजिल हुआ था, वही जगह है। वहां से कुछ फासले पर इसने अपना काफिला ठहरा दिया और ठहराने के बाद इसने रात में अपने फौजी गवर्नर से कहा मक्का शहर में जाओ और जाने के बाद जितने जानवर है सब उठा लाओ ताकि मक्का के लोगों को पता चल जाए कि अबरहा अपनी फौज लेकर के अटैक करने के लिए आ चुका
ہے۔ اب یہ سارے لوگ گئے اور گورنر اس کے جو ہے سپاہی جانے کے بعد مکہ شہر سے جانوروں کو اٹھا کر کے لے آئے۔ لانے کے بعد انہوں نے جب اٹھایا جانور کو اٹھا کر لے کر کے آگے اور عورتوں کو ڈرا دیا۔ جب اتنی فوج داخل ہوئی تو ظاہر بات ہے بچے ڈرنے لگے، جوان ڈرنے لگے، بوڑھے ڈرنے لگے، عورتیں ڈرنے لگی۔ اس کے بعد یہ جانور اٹھا کر کے لے آئے۔ سردار قریش مکہ میں موجود نہیں تھے، باہر تھے۔ آپ جب گھر میں شام کے وقت آئے تو پتا چلا کہ 200 اونٹ آپ کے ابرہہ کے فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا میرے اونٹ کیوں اٹھا کر کے لے گیا ہے؟ تو کہا پتہ نہیں وہ اونٹ اٹھا کر لے گیا، ہمارے بھی جانور لے گیا۔ جس کی بات سنے وہ سب کہیں کہ ہمارے جانور اٹھا کر لے گیا، ہمارے جانور اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کل اس کے بارے میں سنیں گے اور اس کے بارے میں جواب دیں گے۔ ابرہہ کو برداشت نہ ہوا، اس نے رات ہی میں اپنے گورنر کے ساتھ میں قاصد بھیجا فوجی جنرل کے ساتھ، کہا جاؤ سردار قریش کو جا کر کہو ابرہہ نے بلایا، اگر وہ خیر چاہتے ہیں تو کعبہ چھوڑ کر کے باہر چلے جائے، ہم کعبے کی دیواروں کو اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتنا کہا سر سردار قریش عبدالمطلب جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، اب دیکھو اس نور کا کمال، اب دیکھو اس نور کے ثمرات، اب دیکھو اس نور کا فیضان کیسے اترتا ہے۔ اب دیکھو جب اس نے بھیج دیا، آپ نے وہ قاصد کی داستان سنی، فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے بڑے حارث کو ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد چند آپ نے مکہ کے بڑے سرداروں کو ساتھ میں لیا چلے۔ ادھر ابرہہ نے اپنی نشست سجائی اور سجانے کے بعد اس نے کرسی بڑی چاندی کی سونے کی ڈالی، بڑا تخت سجایا اور اپنے وزیروں مشیروں سے کہا یاد رکھو یہاں بیٹھے رہنا، اور جب وہ سردار قریش آئے عبدالمطلب تو ان کے لیے کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا اور بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان ہو جاؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ابرہہ کتنا طاقتور بادشاہ ہے، کتنا پاورفل ہے۔ اس نے سب سے قانون لگا دیا کوئی کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اب ادھر سردار قریش کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اب جب سردار قریش کی انٹری ہوتی ہے تو دروازے پر جو کھڑا ہوا قائد تھا اس نے روکا، اندر قاصد گیا، کہا وہ آئے ہیں اجازت ہو؟ بادشاہ اپنا تاج لگا کر صحیح سلامت ہو کر کے بیٹھا، اپنے وزیروں سے کہا دیکھا جو میں نے بتایا یاد ہے؟ کہا یاد ہے کہ جب وہ آئے تو کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اب یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے اپنے سونے چاندی کی کرسیوں پر ہے۔ اب جب سردار قریش عبدالمطلب داخل ہوئے تو وہ تو بعد میں کھڑے ہوتے، پہلے ابرہہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب جب کھڑا ہو گیا اور اس طرح سے ہاتھ باندھ لیا تو سارے وزیر بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب سارے وزیر کھڑے ہو گئے تو کہا حضور آئیے تشریف لائیے۔ آپ کو بٹھایا کرسی پر۔ اب بٹھانے کے بعد جب کرسی پر بٹھا دیا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ سے اس نے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ نے چوروں کی طرح کچھ کام کیا ہے، کہ آپ کے فوجی میرے اونٹ لے کر کے آ گئے تھے، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بڑا ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہا یار عجیب بات ہے، تم تے اونٹوں کی فکر ہے، میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی سن بھائی میری گل سن۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ جو ہے صرف اونٹ لینے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اور وہ جو کعبہ ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک رب کائنات ہے۔ وہ کعبہ جانے، وہ رب جانے، وہ تو ڈھانے والا جانے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے اونٹوں سے میرا مطلب ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو کعبے کا بڑا درد ہوگا۔ آپ نے فرمایا کعبے کا درد تو بے شک ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے رب نے لے لی ہے، اس کے رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی اور بات چیت ہونے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے اونٹ اور آپ کے اونٹ واپس کیے دیتے ہیں۔ اب رہاب کے پاس ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تاریخ میں محمود رکھا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، میں نے بہت سارے خطاب کیے پہلے بھی، لیکن اب میں جو اس نتیجے پر پہنچا اس کا نام محمود، کیا نام ہے؟ محمود نام تھا، اور بڑا جنگجو ہاتھی تھا، خونخوار تھا۔ وہ ہاتھی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کہیں ابرہہ جنگ میں جاتا تھا تو اسی ہاتھی کو دکھا دیتا تھا لوگوں کو، لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے لیے بھی اس نے کہا کہ جب سردار قریش آئے تو ہمارے ہاتھی کو ذرا دکھا دینا، اس کی بصورت و ترونی شکل دیکھنے کے بعد یہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نور مصطفیٰ کا فیضان دیکھو۔ جیسے ہی عبدالمطلب کو اس محمود ہاتھی کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بچائے ڈرانے کے سجدے میں گر گیا ہے اور سجدہ کرنے لگا۔ نام ہے محمود، کیا نام ہے؟ محمود نام ہے۔ ارے بے وقوف ابرہہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا نام ہی محمود ہے تو یہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس کی پیشانی میں محمد کا نور ہے۔ اس کا نام محمود تھا
اور ادھر پیشانی میں محمد کا نور جلوہ گر تھا. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہی نام ہے, مصطفیٰ کا جو نام ہے وہ ہمارا بھی نام ہے, تو یہ ہم ہی سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب اس نے سجدہ کیا تو ابرہہ نے دیکھا یہ پوزیشن کیسی ہے, یہ تو سجدہ کر رہا, عجیب بات ہو گئی. اس کے بعد جب وہ چلے گئے اونٹ لینے کے بعد, تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا, یہ ہے نور مصطفیٰ کا فیضان, اپنے درباریوں سے کہا, میں نے نہیں کہا تھا تم کھڑے نہیں ہونا, تو تم لوگ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا ہم تو اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ پہلے کھڑے ہو گئے تھے, آپ ہم سے پہلے کھڑے ہو گئے, آپ بتائیں کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ اس نے کہا واللہ میں اس لیے کھڑا ہوا تھا, جب وہ سردار داخل ہوا تو اس کے پائیں بازو کے پاس اتنا بڑا اژدہا تھا, اس نے منہ پھیلایا ہوا تھا کہ میرا سارا تخت اس کے منہ کے اندر تھا, اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کھڑے ہونا, یہ سردار قریش عبد المطلب ہے, نبی آخر زمان کے دادا ہے, ان کے ادب کے لیے سب کھڑے ہوتے, اگر کھڑا نہیں ہوا تو اسی لمحے اپنے گدھوں میں دبا کر تیرے تخت کو نصف و نابود کر دیا جائے گا. میں اس ادب کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. یہ مصطفیٰ کے نور کا فیضان ہے کہ جن کے ادب کے لیے بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی کھڑے ہوتے. اب جب اس نے سوچ لیا تو دماغ اس کا خراب ہوا, اس نے کہا یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, لاؤ اور اٹیک کر دیا جائے. تو اپنی فوج کو مسلح کرنے کے بعد اس نے کعبہ شریف پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا. ادھر سے اللہ نے اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی فوج نہیں بھیجی ہے, کوئی زیادہ طاقتور جو ہے فرشتوں کی فوج نہیں اتاری, لمبی تلوار لے کر کے لوگ نہیں اتارے, بلکہ قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا؟ ہم نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیجا, اور صرف 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آج کے آئٹم بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتی تھی, وہ ایک پنجے میں 2 پنجوں میں 1-1-2 ہو گئی, اور ایک چونچ میں. اس کے علاوہ تیسرا ہتھیار نہیں تھا. اب وہ جب آ کر کے مارتی تھی تو اس کی مار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لوہے کے گرج میں چھید ہوتا, انسان کے 2 ٹکڑے ہوتے, جس سواری پر بیٹھا ہوتا اس کے 2 ٹکڑے ہوتے, اور بعد میں وہ ایٹم بم زمین پر جا کر گرتا. مجھے بتا ابابیل میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی, اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ چونچ سے مارے, اور کمال یہ تھا کہ جس کے اوپر مارتی تھی اسی کا نام اس کنکری پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, دوسرے کا نام بھی نہیں ہوتا تھا, جس کا نام تھا اسی پر آ کر کنکری لگتی تھی. تو قرآن نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ایک لمحہ رکھا, چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اتنی بڑی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. وہ خدا جب دینے پر آئے, جب دینے پر آتا ہے تو 7 آسمان کے پار بھی بلا لیتا ہے, اور جب نپٹانے پر آتا ہے تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو سمٹوا دیتا ہے. وہ خدا جب دینے پہ آئے تو چھپر پھاڑ کر دے دیتا ہے, اور جب کسی کو سمیٹنے پر آئے تو چھوٹی ابابیل کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر دیتا ہے. اب آئیے جی لگائیے, قرآن نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, واقعہ ہوا سرکار کے دادا کے زمانے میں, واقعہ پیش آیا سرکار کے دادا کے زمانے میں, اور قرآن نبی سے یہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, واقعہ سرکار کے دادا کے زمانے میں, ابھی باپ بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں, دادا کے زمانے میں ہو رہا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے میرے حبیب کیا نہیں دیکھا تھا؟ وہ نہیں دیکھا کہ مطلب آقا آپ نے دیکھا تھا نا, اب نہیں دیکھا تو اسی سے کہا جائے گا. یہ بات ایسی ہے کہ کوئی بندے سے آپ کہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا, کل جلسہ ہوا تھا تو وہ جلسے میں موجود ہوگا تب نہ کہے گا میں تھا, ارے وہ موجود ہوگا تبھی نہ کہے گا آپ نے نہیں دیکھا کل مولانا نے تقریر کی, وہ کہے گا بھائی میں تو تھا ہی نہیں تو مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ سوال اس سے کیا جائے جس کی نگاہوں کے سامنے واقعہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا, پتہ یہ چلا کہ ابابیل کا لشکر آ رہا ہے اور گنبد فضلہ کا مکی اپنی آنکھوں سے دیکھ. جب مصطفیٰ
جب مصطفیٰ اپنے دادا کی پیشانی سے دیکھ سکتے ہیں تو کیا وہ گنبد خضرا سے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یقین کامل ہے مصطفیٰ کل بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک دیکھتے رہیں گے۔ وہ کل بھی سن رہے تھے، آج بھی سن رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک سنتے رہیں گے۔ اس لیے آقا نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، انی اراؤ ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ تھات، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں صلات، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلات۔ دیوبندی مولویوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں جن کا نام اشرف علی تھانوی ہے، اور دوسرے مولوی ہیں جن کا نام خلیل احمد امبیٹوی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سنتے حدیث ہے انی اراؤ ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، تو کہا نہیں یہاں سے تو نہیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی مکہ جا کر کے پکارے اور وہاں سلام پڑھے تو چونکہ مکہ قریب ہے مدینہ کے، وہاں سے حضور سن لیتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، ایسی باتیں آدمی پاگل پن نہیں کر سکتا ہے۔ یار مدینہ شریف سے مکہ شریف 650 مائل کے فاصلے پر ہے، جب ایک نبی مکہ کی آواز کو سن سکتا ہے گنبد خضرا میں لیٹنے کے بعد، تو وہ اس چوک کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ دیوبندیوں کا نبی ہوگا جو صرف مکہ سے سنتا ہوگا، میرا نبی تو وہ ہے کہ زمین کے نیچے سے بھی پکارو گے تو آواز کو سنو۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو صرف مکہ سے سنتا ہو، میرا نبی تو وہ ہے کہ میں دل میں کچھ سوچوں اس کو خبر ہو جاتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر، ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہاں سے پکارو، یہاں سے پکارو، اور مصطفیٰ وہاں سماعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے زمانے میں واقعہ فیل ہوا تھا۔ آخری بات بتاتے ہیں اور اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کے فیضان، مصطفیٰ کے نور کا فیضان جو اس طرح سے بٹ رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے پھر میں سویا خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں، فرماتے میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب ایسا دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے خوشبوئیں پیش کی گئی ہے، اور میرے سامنے بڑے بڑے تشت پیش کیے گئے ہیں، بڑے لذیذ کھانے اس کے اندر موجود تھے، اور مجھ سے کوئی ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا عبدالمطلب اب وقت آ گیا ہے اس نور کو کسی امین کے پاس بھیج دیا جائے، اسے کسی کے پاس بھیج دیا جائے۔ آپ فرماتے میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے یہ خواب اپنے لوگوں سے بیان کیا، وہ مجھے کاہنوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا سردار قریش اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے اس نور کو کسی امین کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو آپ نے خاتون سے، آپ کی 6 بیویاں ہوئی، اس میں سے ایک بیوی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ سرکار کی دادی کا نام بھی ہے، سرکار کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فرمایا ان سے آپ نے، وہ بھی مدینہ شریف کی رہنے والی تھی، ان سے نکاح فرمایا، ان سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام اس میں سے عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے تو انہی کی پیشانی میں اللہ پاک نے وہ نور نکال کر کے ان کی پیشانی میں پیوست فرما دیا۔ حضرت عبداللہ کے ذریعے سے وہ نور مکہ کی زمین پر جلوگر ہوا، ان کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ یہ سرکار کے والد گرامی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے باپ ہیں، یہ سرکار کے ابا جان ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بطن مقدس سے جو سرکار کی دادی تھی پیدا ہوئے تھے، 3 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ ان سے بڑا لگاؤ تھا آقا کے دادا حضرت عبدالمطلب کو، انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب جب وہ فرماتے ایک زمانہ گزر گیا اور زمزم کا پانی نکلنے لگا تو فرماتے مجھے پھر خواب آیا، اور خواب
خواب میں مجھ سے کہا گیا عبد المطلب قربانی پیش کرو، جو تم نے نظر مانی تھی اسے تو پورا کر دو، زمانہ گزر گیا ہے، زمزم کا پانی پی رہے ہو، اور تم نے منت مانگی تھی کہ بعد 10 بیٹے پیدا ہو جائیں اور وہ میرے وفادار بھی ہوں تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو فرمایا قربانی پیش کرو، تو آپ فرماتے میں نے بکرا ذبح کیا، صدقہ کر دیا۔ پھر دوسرے دن خواب آیا کہ بکرے سے بڑی کوئی چیز قربان کرو، تو فرماتے میں نے دمبا لیا، وہ قربان کیا، صدقہ کر دیا۔ پھر تیسرے دن کو خواب آیا کہ دمبے سے کوئی بڑی چیز قربان کرو، آپ فرماتے کہ میں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا کہ بیل قربان کرو، تو میں نے بیل کو قربان کر دیا، صدقہ کر دیا، کھلا دیا۔ اس کے بعد پھر خواب آیا عبد المطلب بیل سے بڑی چیز قربان کرو، فرماتے میں نے پھر کہا کیا ہے، تو کہا اونٹ قربان کرو، میں نے اونٹ قربان کر دیا۔ اس کے بعد پھر خواب آیا کہ اس سے کوئی بڑی چیز قربان کرو، تو آپ فرماتے میں نے کہا اس سے بڑی چیز کیا ہے، تو کہا میں نے بکری قربان کر دی، دمبا قربان کر دیا، بیل کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، اونٹ قربان کر دیا، اب اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا یاد کرو کیا کہا تھا کہ 10 بیٹے پیدا ہو، 10 کے بدلے اللہ نے 12 بیٹے دے دیے ہیں، تو ایک بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ اللہ اکبر، یہ صبح یہ خواب دیکھا، آپ نے صبح کو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، 12 بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے لالو میں نے یہ نظر مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اب اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بتاؤ تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو 12 بیٹوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا ہاں ہم تیار ہیں، ہاں ہم تیار ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آخرکار کس کو قربان کرنا ہے، کس کو ذبح کرنا ہے۔ تو آپ خانہ کعبہ میں صحن پاک میں آئے اور آنے کے بعد 12 بیٹوں کے نام لکھے پرچی پر اور پرچی نکالی، آپ نے قرآن دادی فرمائی کہ جس کا نام آئے گا اسی کو قربان کرنا ہوگا۔ اب جب پرچی ڈالی گئی ہے تو ڈالے جانے کے بعد جب ہاتھ میں پرچی اٹھائی تو نام آیا عبداللہ کا، یہ عبداللہ جو لخت جگر ہے، یہ عبداللہ جو نور نظر تھا، یہ عبداللہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ کر تھا۔ اللہ اکبر، آپ پریشان حال ہوئے اور آپ نے کہا میرے لال عبداللہ یہ تیرا نام آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان آپ اپنا کام پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ آقا نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور ایک حضرت عبداللہ ذبیح اللہ ہے، دونوں کو رب نے بچایا تھا، انہیں کے حق میں قربان کیا تو دمبا قربان کیا فدیے کے طور پر، اور عبداللہ کی باری جب آئی تو اللہ نے 100 اونٹ قربان کر کے راضی ہو گیا تھا، اس لیے کہ قربانی کرانا مقصود تھا، اصل تھا بچانا کہ تاکہ نور مصطفیٰ اپنے مقام تک پہنچ جائے اور مصطفیٰ کے نور کی جلوہ گری ہو۔ اب حضرت عبداللہ فرماتے جب ان کا نام آ گیا اور والد گرامی تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا چلو، ایک دن آیا آپ چھری لے کر کے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، آپ کے جو ننیال والے لوگ تھے، نانا آپ کے ماموں اور نانا جو آپ کے ننیال والے تھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹے کو قربان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، بیٹے کو قربان کرو گی، یہ تو روش چل جائے گی، لوگ اپنے بچوں کو قربان کرنے لگیں گے۔ کہ نہیں اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اس کے وعدے کو پورا کروں گا، میں ذرا سا بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں، اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور بچے کی جگہ کچھ اور قربان ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ آپ فرماتے کہ فلاں جگہ پر ایک قرا نام کی خاتون رہتی ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے، آپ اس کے سامنے مسئلہ رکھیں۔ لوگ لے کر کے گئے، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو تمہارے مذہب میں کتنے اونٹوں کی قربانی دی جاتی ہے اور اس کو دیت دی جاتی ہے تاکہ اس کا فدیہ، اس کا جو ہے دیت جو واجب اس پر ہو گئی وہ ادا ہو جائے؟ تو کہا 10 اونٹ ہے، اگر کوئی کسی کو قربان کر دے تو دیت کے طور پر 10 اونٹ اس سے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو اور ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو، دونوں کو ڈالو، اور اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 کا عدد پھر بڑھا دینا، پھر پرچی ڈالنا، پھر اس کے بعد اگر عبداللہ کا نام آئے تو 10 کا عدد پھر بڑھا دینا۔ یہ ترتیب اس نے بتا دی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں آیا اور آنے کے بعد عبداللہ کا نام میں نے لکھا اور 10 اونٹ لکھے، اس کے بعد جب پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام آیا، پھر اس کے بعد میں نے 10 اور بڑھا دیا، 20 اونٹ کر دیے، پھر پرچی ڈالی تو پھر عبداللہ کا نام آیا، اس کے بعد پھر میں نے 30 اونٹ کر دیے، اس کے بعد پھر پرچی ڈالی تو پھر عبداللہ کا نام آ گیا، اس کے بعد میں نے 40 اونٹ کر دیے، پھر پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام آ گیا، اس کے بعد میں نے 50 اونٹ کیے، 50 اونٹوں کے بعد دیکھا تو عبداللہ کا نام آ گیا، اس کے بعد میں نے 7 اونٹ کیے، اس کے بعد پھر پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام آیا، اس کے بعد میں نے 70 اونٹ کر دیے، اس کے بعد پھر پرچی نکالی تو عبداللہ کا نام آیا، میں نے پھر 80 اونٹ کر دیے، اس کے بعد پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام آیا، پھر 90
اونٹ کیے، اس کے بعد پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام آیا، پھر میں نے 100 اونٹ کیے، اس کے بعد پرچی ڈالی تو اب اونٹوں کا نام آ گیا ہے، اب عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ اللہ اکبر نعرہ لگایا گیا، تکبیر بلند کی گئی، اس کے بعد لوگوں نے کہا مبارک ہو عبدالمطلب کہ بیٹے کی قربانی کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کرنے کی باری آ گئی۔ عبدالمطلب فرماتے ہیں میرے دل کو جب تک قرار نہیں ملے گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو فرمایا کیسے راضی ہو گیا، کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کی پرچی نہیں آ جاتی ہے جب تک قرار نہیں ملے گا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے پھر ڈالی تو پھر اونٹوں کا نام نکلا، پھر ڈالی تو پھر اونٹوں کا نام نکلا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں سر رکھا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں حضرت عبدالمطلب سرکار کے دادا نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد سارے مکہ کے لوگوں کو لنگر کھلایا تھا۔ یہ لنگر کی شروعات ہوئی تھی سرکار عبدالمطلب سے، اور صرف انسانوں کو نہیں کھلایا بلکہ اتنا گوشت اونٹوں کا ہو گیا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے بھی کھایا تھا، جانوروں نے بھی کھایا تھا، وحشی جانوروں نے بھی کھایا تھا، اور آپ نے جنگل میں ڈلوا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا اے عبدالمطلب یہ بتاؤ کہ تم نے 100 اونٹوں کا گوشت سارے مکہ کے جنگل میں ڈلوا دیا، لوگوں کو کھلا دیا، تو فرمایا کھلاؤ کیوں نہ، اس لیے کہ میرے بیٹے عبداللہ کے شکم کے عبداللہ کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر ہے، اور اسی کی نسل میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والا ہے، تو اس مصطفیٰ کی خوشی میں نے لنگر تقسیم کرا دیا ہے۔ یہ سرکار کے دادا تھے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا، 100 اونٹوں کا، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبیحین کا شہزادہ ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ سرکار کے والد گرامی سبحان اللہ، جن کے چہرے پاک سے اتنی روشنی نکلتی تھی، اتنی روشنی نکلتی، آپ فرماتے ہیں جب چاندنی راتوں میں نکلتا تھا تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے عبداللہ آسمان کے چاند کی اتنی روشنی نہیں ہے جتنی تیری پیشانی کا نور چمک رہا ہے۔ آپ کے جسم پاک سے اتنی خوشبو آتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا حال یہ ہوا کہ یہودیوں کو اپنی کتابوں کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سرکار کے والد ہیں، اب حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں، حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں، حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو وہ لوگ اس حسد میں کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں تشریف لا رہا ہے اور ہم بنی اسرائیل کے اندر ہے، تو گویا نبوت کا حق تو ہمارا ہی ہے اور وہ نبی آخر الزمان اس نسل میں آ رہا ہے، تو لہٰذا ایسا کیا جائے کہ عبداللہ ہی کو قتل کر دو۔ جب عبداللہ کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ نور مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوگا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ بجھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور خدا روشن کرنے کے روشن کر رہا ہے، تو مجھے بتا دنیا مل کر کے بھی اگر بجھائے تو نہیں بجھ سکتا ہے جسے خدا نے روشن کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے کچھ یہودی تھے، وہ اس تلاش میں نکل آئے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو ذبح کر دیں، ان کو قتل کر دیں۔ آپ فرماتے کہ میری تلاش میں تھے، کئی مرتبہ آپ نے سفر کیا تجارت کے حوالے سے، تو آپ کے دادا جان آپ کے ساتھ لوگوں کو بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ شکار کرتے کرتے مکہ سے مدینہ کے جنگل میں داخل ہو گئے، اور آپ فرماتے وہاں پر جانے کے بعد دیکھا تو اچانک ایک جماعت نمودار ہوئی جن کے چہرے مکہ والوں سے ملتے ہوئے نہیں تھے، وہ یہ نجران کے لوگ تھے رہنے والے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، انہوں نے اکیلا دیکھ کر عبداللہ کو گھیر لیا۔ اتفاق سے ایک نام ہے جس کا نام وحد بن عبد مناف ہے، وہ شخص مدینہ کا رہنے والا تھا، یہ شخص بھی وہاں موجود تھا، تھوڑے فاصلے سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان حسین و جمیل جس کی پیشانی کا نور پوری جنگل کو روشن کر رہا ہے، اسے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اٹیک کرنے والے ہی تھے، اچانک آسمان سے ایک ایسی جماعت کا نمودار ہونا ہوا کہ زمین کے لوگوں سے ان کی شکلیں نہیں ملتی تھی، ان کے چہرے بڑے روشن تھے، اور انہوں نے اپنی تلواریں جب چلائی ہیں تو ان لوگوں کی جماعت کو مٹا کر رکھ دیا تھا، اور حضرت عبداللہ سے کہا تھا مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے ہم نے تلواریں کیوں چلائی؟ تو عبداللہ کہتے نہیں جانتا، تو فرمایا جان جا
تیری پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر ہے، اس لیے اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ہمیں اتار دیا تھا۔ وہ شخص جو دور سے دیکھ رہا تھا وہاب، اس نے قریب آیا جب مسئلہ ختم ہو گیا، اس نے کہا کیا نام ہے؟ کہ عبداللہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ دادا کا نام کیا ہے؟ کہ ہاشم۔ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا قبیلہ قریش، خاندان بنو ہاشم سے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر ایک بیٹی ہے جس کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے باپ سے پوچھو اس کے بعد کرنا۔ باپ کو خبر دی گئی، بلایا گیا، اور بلائے جانے کے بعد آپ نے فرمایا میری شہزادی ہے جس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا مجھے بھی تلاش تھی عبداللہ کے لیے ایسی پاک باز خاتون مل جائے جس کے ذریعے سے وہ نور جو اس کی پشت میں جلوہ گر ہے اس خاتون کے شکم اتھن میں داخل کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شخص جس نے دور سے ساری کرامتیں دیکھی تھی، مصطفیٰ کے نور کے جلوے دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی اور شخص نہیں تھا، یہ حضرت آمنہ خاتون کے والد گرامی تھے جو دیکھ رہے تھے، اور سارا کرشمہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ میں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ انہیں مکہ مدینہ سے یثرب سے لے کر مکہ المکرمہ آئے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آگے سبق پڑھیں گے کہ کیسے وہ نور منتقل ہوا، پھر اس کے انوار و تجلیات کیسے ہوئے، وہ رات کیسی تھی جس رات میں نبی کا نور ماں کے پیٹ میں گیا، اس رات کی کرامتیں کیا ہیں، مصطفیٰ کے والدین کا ایمان کیسا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔